اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 سے 147 تک۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیدا کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی اب آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ یہ تو لکم دینکم ولیہ الدین والا معاملہ ہو گیا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حد یہ ہے کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، اگرچہ یہود و نصارہ سب کا قبلہ یروشلم ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر یہودی ہیکل سلیمانی کا مغربی گوشہ اختیار کرتے تھے اور مغرب کی طرف رخ کرتے تھے، جبکہ نصارہ مشرق کی طرف رخ کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جس مکان میں اعتکاف کیا تھا اور جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا وہ ہیکل کے مشرقی گوشے میں تھا، جس کے لیے قرآن حکیم میں مکاناً شرقیشن کا لفظ آیا ہے۔ عیسائیوں نے اسی مشرقی گھر کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں توراۃ اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا صیغہ آتا ہے۔ اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور جو ان میں سے صالحین تھے، صحیح رخ پر تھے، ان کے لیے معروف کا صیغہ آتا ہے، جیسے یہاں آیا ہے یعرفونہ میں ضمیر ہا کا مرجع قبلہ ہے۔ قرآن بھی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ خطاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سے دراصل ہر مسلمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ اپنے پاس مت آنے دو کہ یہی تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔